ایک اللہ والا ہمیشہ وقت پر نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز قضا ہو گئی، اتنے میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا۔ اس نے اس اللہ والے کو جگایا کہ میاں اٹھ، نماز پڑھ، نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھ اللہ کے حضور سجدہ کر، اٹھ اللہ کو راضی کر لے، اس کے رسول کو راضی کر لے۔ اس نے جگانے والے کا شکریہ ادا کیا کہ میاں تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا ہے، نہیں تو میری نماز جاتی رہتی۔ میاں بتا تو صحیح تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس جگانے والے بزرگ نے کہا جی میرا نام شیطان ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اوے تیرا نام شیطان ہے؟ میں نے سنا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو میرا بھی دشمن ہے، میری نماز کا بھی دشمن، تو میرے قیام کا بھی دشمن، تو میرے رکوع سجود کا بھی دشمن، بجائے روکنے کے تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا؟ تو اس شیطان نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، پچھلے دنوں میں تیری ایک نماز رہ گئی تھی، تو سارا دن روتا رہا، ساری رات روتا رہا، ایک نماز رہ گئی تھی تو نہ پڑھ سکا، سارا دن روتا رہا، ساری رات روتا رہا کہ ہائے میری نماز چلی گئی، ہائے میری نماز چلی گئی۔ تو تیرا یہ رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے سارے گاؤں والوں کی بخشش فرما دی۔ تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، تیری عاجزی، تیری انکساری اللہ کو اتنی پسند آئی، تیری نماز سے محبت، تیرے نماز سے عشق اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کے صدقے، تیرے آنسوؤں کے صدقے تیرے سارے گاؤں والوں کی بخشش فرما دی۔ میاں میں نے تجھے جگایا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آج کی نماز بھی چلی جائے اور تو سارا دن ساری رات روتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر تیرے رونے کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے سارے شہر والوں کی بخشش بھی نہ فرما دے۔ میں نے تو اسی لیے تجھے جگایا ہے۔ جوانو، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نماز دینے کے لیے معراج پر بلایا، ساتوں آسمانوں پار اتنا لمبا سفر۔ جب میرے حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جب میرے حضور علیہ السلام دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے۔ جب میرے حضور علیہ السلام تیسرے آسمان پر گئے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے۔ پانچویں آسمان تک گئے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے۔ چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے۔ جب ساتویں آسمان پر گئے میرے حضور تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے۔ ساتوں آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل کی بریک لگ جاتی ہے، جہاں جبریل رک جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چلو، کہا نہیں حضور، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک قدم بھی گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک قدم بھی آگے چلا تو میرے پاؤں جل کر راکھ ہو جائیں گے، خود کو بچانے کے لیے میں آگے نہیں چل سکتا۔ حضور آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے، آگے میرے حضور علیہ السلام نے کس طرح کا سفر طے کیا یہ میرا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جب میرے حضور علیہ السلام نے عرش کی سطح پر قدم رکھا تو میرے اللہ نے درمیان والے نور کے سارے پردے ہٹا دیے، فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو 50 نمازیں تحفے میں دیں، معراج والی رات کی بات کر رہا ہوں، 50 نمازیں تحفے میں دیں۔ میرے حضور علیہ السلام 50 نمازوں کا یہ تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس آ ہی رہے تھے کہ چھٹے آسمان پر جب حضور آئے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے محبوب سنائیں اللہ نے پھر تحفے میں کیا دیا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جی 50 نمازیں اللہ نے مجھے تحفے میں دی، 50 نمازیں اللہ نے
اپنے محبوب کو تحفے میں دی. کہا اوہو حضور میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی, آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکیں؟ حضور مہربانی فرمائیں آپ واپس جائیں تھوڑا کم کرا کے. میرے حضور علیہ السلام واپس گئے, اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, مالک آپ کا دیا تحفہ زیادہ بڑا ہے, تھوڑا کم کر دیں. اللہ رب العالمین نے میرے حضور علیہ السلام کو 45 نمازیں کر دی, 50 سے 45. حضور واپس آئے, پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مل گئے, کہنے لگے حضور پھر کیا بنا؟ کہا 45 نمازیں. کہا حضور میری امت تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی تھی, آپ کی امت 45 نمازیں کیسے پڑھ سکیں؟ میرے حضور علیہ السلام پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے, یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی. 5 نمازیں لے کر میرے حضور واپس کی طرف آ ہی رہے تھے کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مل گئے. عرض گزار ہوئے حضور سنائیں کیا بنا؟ کہا 5 نمازیں باقی رہ گئی. کہنے لگے حضور آپ ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں, ان 5 نمازوں سے بھی تھوڑا کم کرا کے. یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ 50 نمازوں سے میرے مالک نے 5 نمازیں کر دی. اے موسیٰ اب ان 5 نمازوں سے میں کم نہیں کراؤں گا, اس لیے کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں مالک کو کیا کہوں, مالک میری امت 5 ٹائم بھی تجھے سجدہ نہیں کر سکے گی. نہ موسیٰ نہ, اب میں اللہ کے پاس نہیں جاتا. اب میری جو امت ہے, میرے جو محبوب بندے ہیں, میرے جو فرما بردار ہیں, وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے. میں تو اس سوچ میں پڑ گیا کہ 5 نمازیں ہیں, مسجد میں بندہ نظر نہیں آتا. اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا امام صاحب نظر آتے؟ ہرگز نہ آتے. دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے, صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو, میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس شخص کی کہانی کو بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو لوگ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ آگے آواز دے گا, وہ آگے جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین, جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے, جو شخص نماز ترک کرتا ہے, وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوں؟ جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں, جس صف میں فرعون کھڑا ہو, حامان کھڑا ہو, جس صف میں نمرود کھڑا ہو, کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا. میرا کوئی بھی بھائی, میری بہن, میری بیٹی یہ ہرگز گوارا نہیں کرے گی کہ قیامت کے دن اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے, قیامت کے دن اسے حضور کو اذیت دینے والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں.